بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد علی ستپارہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہمارے ہیرو، پاکستان کے ہیرو، پوری دنیا میں پاکستان کا نام بنایا، کوہ پیمائی میں دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے K2 کے پاس ہی ہیں۔ جو ان کا خواب تھا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے K2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر گئے اور سردیوں میں اس کو سر کرنے کے لیے گئے۔ ان کے بیٹے ساجد علی ستپارہ نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ اعلان کیا کہ K2 نے میرے والد کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور ان کی موت کا اعلان بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ خود ان کے بیٹے محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد علی ستپارہ نے کیا ہے۔ اور یقیناً یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے پورے خاندان کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے، پوری قوم کے لیے جو بہت دعائیں کر رہے تھے ان سب کے لیے، اور پوری دنیا میں جو لوگ علی ستپارہ کو جانتے تھے ان کے ساتھ کوہ پیمائی میں شریک ہو چکے، اور ساتھ پوری دنیا میں جو کوہ پیمائی سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سپورٹ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب بڑے اس پر افسردہ ہیں اور دکھی ہیں۔ ساجد علی ستپارہ نے اعلان کیا ہے کہ اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی قوم کا، سب کا بہت شکریہ ادا کیا ہے، جس طرح انہوں نے دعائیں کیں، جس طرح سب نے مل کر اتنی کوششیں کیں، کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مشن بھی قرار دیا گیا تھا، جو ریسکیو مشن تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے عرصے تک کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے لیے بھی اس طرح سے ریسکیو مشن کیا گیا ہو، کوئی آپریشن کیا گیا ہو۔ اور اب اس کے ساتھ ہی اس آپریشن کو روکنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ 6 فروری کو یہ لوگ لاپتہ ہوئے تھے، 5 فروری کو ان کا رابطہ منقطع ہوا تھا، اور تب سے ان کو لاپتہ قرار دیا گیا تھا، اور پھر 6 فروری کو باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا گیا تھا ان کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے ساتھ پھر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بھی مدد لی گئی۔ اب ساجد علی ستپارہ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اب وہ اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے ساجد علی ستپارہ نے بہت اور اہم باتیں بتائیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ بالکل باٹل نیک پہ، یعنی سب سے خطرناک جگہ پہ پہنچ گئے تھے، 8000 میٹر کی بلندی پر اور اس سے آگے، تو اس وقت ان کا آکسیجن ریگولیٹر خراب ہو گیا، ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا تھا، تو اس وقت والد نے، علی ستپارہ نے اپنے بیٹے ساجد علی ستپارہ کو واپس جانے کا کہا۔ اب ساجد علی ستپارہ نے اپنے ماموں کو بتایا کہ اس وقت والد صاحب نے، یعنی علی ستپارہ نے ان کو گلے لگایا، اور بڑے ایک مختلف انداز سے، یعنی ایسے جیسے کہیں ان کو اندازہ تھا کہ آگے اب کچھ خطرہ ہونے والا ہے، ان کی چھٹی حص نے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے پھر بیٹے کو کہا، ساجد علی ستپارہ کو، کہ تمہارا آکسیجن ریگولیٹر خراب ہو گیا ہے، اس کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم نیچے جاؤ۔ اور بڑی دیر تک علی ستپارہ اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے کہ وہ نیچے بحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ یہ غیر معمولی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ساجد علی ستپارہ نے بتایا کہ جب وہ آ گئے بیس کیمپ پر، تو پھر وہ انتظار کرتے رہے، کیونکہ علی ستپارہ کے والد نے کہا تھا کہ ہم بھی جلد واپس آئیں گے، تم خیریت سے نیچے پہنچو۔ اور ساجد علی ستپارہ نے اپنے والد کا حکم مانا اور وہ واپس آ گئے کیمپ کی طرف نیچے۔ لیکن اس کے بعد ساجد علی ستپارہ پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ واپسی پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے علی ستپارہ، اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب ان کی باڈیز کی تلاش کے لیے آپریشن ہونا چاہیے۔ اب تو خیر اس کو روک دیا گیا ہے، اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ علی ستپارہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو 2 ساتھی کوہ پیما تھے، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے پابلو، وہ دونوں بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور یہ ایک مشکل گھڑی ہے پوری قوم کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کتنی محنت کرتا ہے اور کتنا مقام پھر پاتا ہے۔ اور علی ستپارہ ایک پورٹر کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کیا، پہلے مویشی چرانے کا اور کھیتی باڑی کا بھی کام کرتے رہے، لیکن پھر باقاعدہ جو کوہ پیمائی کے لیے لوگ آتے تھے ان کے لیے پورٹر، ان کا سامان لے جانے کا کام کیا، اور 25 کلو سامان اور
دن میں $3 بمشکل کمانا، اور یہاں سے پھر ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اگر ان کے پاس وسائل ہوتے تو شاید وہ ایسے ریکارڈ بنا جاتے جو دنیا میں کہتے کہ ناممکن ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 14 میں سے جو 8000 میٹر سے بلند ہیں، 8 انہوں نے سر کی. تو اور پھر جہاں بھی گئے آکسیجن کے بغیر سر کرنا، یہ ایک ایسے ان کے کارنامے ہیں. سردیوں میں نانگا پربت کو سر کرنا دنیا کی مشکل چوٹی سمجھی جاتی ہے. تو یہ اور پھر یہ کہ کبھی ناکامی ہوتی تھی تو پھر دوبارہ وہ ہمت باندھتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. پھر کئی ان کے لوگوں نے، ان کے دوستوں نے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، جبکہ کوہ پیمائی میں ہر ایک کو اپنا کام خود کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی دوسروں کی بھی مدد کرتے تھے. کئی دفعہ رک جاتے تھے، جو کہ خطرناک ہے. آپ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکتے، لیکن وہ رک جاتے تھے اور نیچے سے لوگوں کا انتظار کرتے تھے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان پر تو سٹڈیز ہوں گی، ان کے اوپر ریسرچ ہوگی کہ کیا شخص تھا یہ. اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنا شوق اور عشق تھا. ساجد علی صدپارہ بھی کہتے ہیں کہ میرے والد کو عشق تھا یہ پہاڑوں سے. اور وہ جب بھی ان کے بیٹے مظاہر حسین، انہوں نے بھی بات کہی کہ ہمیشہ میں کہتے تھے تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، تعلیم پر توجہ دو، میں کام کر رہا ہوں نا. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید جب تک تعلیم مکمل نہیں کر لو گے تو تم نے اس کام میں نہیں آنا. وہ کہتے ہیں شاید یہ ہمارے بلڈ میں اب آ گیا ہوا ہے، اتنا خطرہ ہوتا ہے. پھر بھی ساجد علی صدپارہ جس طرح انہوں نے کہا میرے بھائی ہیں وہ اسی کام میں آ گئے، میں پوری توجہ پڑھائی میں دے رہا ہوں. مظاہر حسین ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں علی صدپارہ کے، انہوں نے بتایا. اور کس طرح ان کے والد جو ہیں وہ ہمیشہ جانے سے پہلے سب سے مل کر جاتے تھے اور کہتے تھے تم نے ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا ہے اور حوصلے ہمت سے ہر طرح کی چیز کا مقابلہ کرنا ہے. تو اب بھی یہ جب K2 سر کرنے وہ گئے، ان کی یہ جو آخری مہم تھی، اس پر بھی مظاہر حسین بتاتے ہیں کہ یہی ان کے والد نے کہا تھا کہ تم نے حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہے، اور اسی طرح مل کر گئے تھے. تو اب اس طرح انہوں نے کام شروع کیا، اور کس طرح وہ اس کام میں آئے، اور کرتے کرتے پھر پہلے وہ پورٹر کا کام کرتے تھے، پھر فکسر کا بھی، کہ وہ رسیاں لگانی کو پہماؤں کے لیے، ان کا سامان لے جانا. اور یہیں سے ان کو اور زیادہ شوق جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اور بڑے باہمت اور زندہ دل آدمی تھے، ہر وقت ہنستے مسکراتے رہنا، بہت بہادر آدمی تھے. ابھی جس طرح سے ان کے لیے جو آپریشن کیا گیا، تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن، سیٹلائٹ سے بھی مدد لی گئی اور لیزر ٹیکنالوجی سے مدد لی گئی. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو جدید ترین طیارے تھے ان کے کیمروں کے ذریعے بھی مدد لی گئی. بہت کوششیں ہوئیں. لیکن ساجد علی صدپارہ نے جس طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ سر کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے علی صدپارہ، تو اس وقت کسی حادثے کا وہ شکار ہو گئے ہیں. اور یہ جس طرح وہ بتاتے ہوتے تھے، خود ان کے بچے بتا رہے ہیں کہ علی صدپارہ ہمیشہ کہتے تھے دیکھو میرے ساتھ کتنے لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، کوہ پیمائی میں تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں. کئی ایسے جو حادثات کا شکار ہو گئے، کیونکہ دنیا کی سب سے خطرناک تین یہ سپورٹ بھی کہی جاتی ہے. اور پھر سردیوں میں سر کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور K2 کو وہ یہ ریکارڈ بنانا چاہتے تھے، اور اسی کی کوشش میں وہ دنیا سے چلے گئے. تو اسی لیے اب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہی دعا ساجد علی صدپارہ نے بھی کہی ہے کہ میرے والد کے لیے پوری قوم دعا کرے. پہلے بھی سب نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو حوصلہ عطا فرمائے. اور جو بھی وہ اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھتے تھے، اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھتے تھے، جو دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. یہ ایک اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جنونی لوگ ہوتے ہیں، یعنی عاشق لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے پہاڑوں سے عشق کیا. اور آپ جتنا مرضی ان کو کہہ لیں، ان کو بتا لیں کہ بڑا خطرناک کھیل ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے نہ جاؤ، لیکن وہ بس اس محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ایک لگن، ایک دھن میں ہوتے ہیں، ایک جنون میں ہوتے ہیں، اور وہی ان کی زندگی ہوتی ہے. اور اسی کے مقصد میں، انہی منزلوں کے حصول میں یہ لوگ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.